جس کا رب پر توکل ہے وہ کبھی ضائع وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی لائف سٹائل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بت کے پجاریوں سے کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے یہ توڑا ہے؟ یہ پہلے تم اپنے خداؤں سے تو چوری سے اپنے خدا نو پوچھ لت کنے پنی ہے. تو اپنے خدا سے میاں صاحب بازو کس نے توڑا ہے آنکھ کس نے؟ یار تو اس خدا سے ہی پوچھ لے وہ خود بتائے کہ کس نے کیا ہے. برجستہ سب نے کہا یہ بول نہیں سکتے. کہا جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ اور عقل کے دو ہاتھوں سے بنا کر ہاتھوں سے بت بنا کر تم پوچھتے ہو خدا سمجھتے ہو سجدہ کرتے ہو الہ سمجھتے ہو. تمہارے جیسا بیوقوف کوئی دنیا میں نہیں ہوگا. خدا ممکن ہی نہیں جو چیز تم نے بنائی ہے. خدا وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. اس طرف تبلیغ کی ریسرچ کی لیکن کیونکہ رواج ہمیشہ غالب آتے ہیں. جیسے آپ ہم سب دیکھتے ہیں ہمارے اندر رواج پورے کرنے نے مذہب جائے بھاڑ میں اللہ رسول کا فرمان جائے بھاڑ میں. ہم نے رواج اس رواج کی خاطر بیچنا بھی پڑے قرض بھی لینا پڑے یہ نہیں سوچتے. میں شام کو کافی لوگوں کو موٹیویشن کرتا رہتا ہوں کہ اسلام کو فالو کرو رواج کو نہیں. او جی فلانا انج کہ فلانا نہیں ہو پا رہا میرے سے بھی نہیں ہو پا رہا لوگ نہیں لائن میں لگ رہے. تو حضرت وہ سارے رواج کے باندھے ہوئے بت پرست مجبور چپ کوئی جواب نہیں. جب کسی بات کا جواب نہ ہو تو پھر غصہ تشدد. بات کی جب دلیل ختم ہو جائے نا کسی سے بھی آپ بات کر رہے ہیں مد مقابل کے پاس نالج نہیں ہے وہ باپ ہے آپ کا بھائی ہے ماں یا کوئی بھی تعلق اگر اس کے پاس آپ کی بات کا معلومات یا دلیل نہیں ہے تو وہ آپ کے کردار پہ اتر آئے گا. تو تینوں گندا کیونکہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے نالج نہیں ہے وہ آپ پر چڑھ دوڑے گا. تو انج یا اس کا جو محب ہوگا ماں یا تیرا پیو انج تیری ماں انج وہ جو بات ہو رہی اس کی دلیل نہیں شخصی پر آ جائے گا اسی پہ یہ غصہ. جب دلیل ختم ہو جائے قرآن فَبُهِتَ الَّذِي کفر ابراہیم علیہ السلام کا جب ٹاکرا ہوا نمرود سے اس کے بعد پھر نمرود کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہو گئے قید ہو گئے نمرود سے مناظرہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ارشاد فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. نمرود کے سامنے پیش ہو گئے گرفتار کیے گئے. نمرود نے کہا میں خدا تم کون سا خدا لے کے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں ریسرچ دیکھیے کہنے لگے میرا وہ خدا ہے رب الذی یحیی و یمیت. رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. زندہ وہی کرتا ہے یہ سارا نظام اسی کا ہے موت بھی اسی کے پاس. اب یہ آخری آپشن زندگی موت کا واقعی کسی کے پاس نہیں. اگر سمجھو ساری دنیا مارنا چاہے نہیں مار سکتی باری دنیا بچانا چاہے نہیں وہ یہ آپشن اللہ نے اپنے ہاتھ میں. اب اس کے پاس سمجھ یہ آئی کہ اس نے جس کو سزائے موت ہے چھوڑ دیا جس کو چھوڑ دیا تھا اس کو ابراہیم سمجھے یہ نہیں ڈفل ذہن ہے. آگے قرآن کہتا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب. اللہ رب العزت نے قرآن کے تیسرے پر ابراہیم نے کہا خیر میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں طلوع کرتا ہے. خدا بننے والے تو اب ایسا کر مغرب سے سورج نکال مشرق میں غروب کر دے. فَبُهِتَ الَّذِي کفر یعنی آگے سے کوئی جواب نہ آئے تو غصہ آتا ہے. اللہ یار ویسے بھی اپنے سے کامل بندے سے بحث نہیں کرنی چاہیے. ان کی تو بینڈے کی کوا سفید ہی ہوگا فضول ٹائم ضائع نہ کریں. ہاں سینسیبل شخص سے بات کریں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیونکہ پیغمبر تھے وہ ہر اس کی سٹیپ وائز سٹیپ. اب فَبُهِتَ الَّذِي کفر لا جواب فرعون ہو گیا لا جواب ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرمایا ظالموں کو ہم ہدایت نہیں دیتے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو تشدد اور چیخا
چیخا دنیا کی اب تک سب سے بڑی جو بھٹی بنی، چیخا بنی، وہ نمرود نے ابراہیم کو جلانے کے لیے بنائی، میلوں جس کی تپش، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب ڈال دیے گئے، قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو کہ گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے، سلامتی سے نکل آئے، اور پھر یہیں پر نہیں رکے، آگے بڑھتے رہے، ہجرتیں بھی آئیں، مشقتیں بھی آئیں، مگر اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کی سربلندی، اللہ کا تبلیغ اعلان کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ انشاءاللہ مزید اگلے جمعے گفتگو